لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حج چونکہ شعار توحید ہے، اس لیے جس وقت سے انسان حج کی ابتدا کرتا ہے اسی لمحے سے نعرہ توحید بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ توحید کے ساتھ تلبیہ کہنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ محبت الہی، عظمت ربانی اور وحدانیت باری کے اظہار کا الہامی طریقہ اور مثالی سلیقہ ہے، جس سے دل کی صفائی اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ شیفتگی، وارفتگی، کیف و مستی، نشاط و چستی، صدق و خلوص، رقت و خشیت، تقویٰ و للہیت، ذوق و شوق، خشوع و خضوع کے ساتھ جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے اور زبان پر آتا ہے، وہ دل پر پروردگار عالم کی لازوال و بے مثال محبت و عظمت کا نقش و عکس ثبت کر دیتا ہے، اور شرک و کفر کی نجاست و کثافت سے حد درجہ رنجور اور دور کر دیتا ہے۔ پھر اپنے خالق و رازق کی ایسی انمٹ محبت قلب و دماغ پر مرتسم اور نقش ہو جاتی ہے کہ آدمی اللہ کی محبت و عظمت اور اس کی وحدانیت کی اشاعت و حفاظت میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اور اپنا سر بھی کٹا دیتا ہے۔ تلبیہ ملت ابراہیمی میں عقیدہ توحید کا شعار اور سلوگن ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہی حج کا مقصد اور حج کی روح ہے، بلکہ صرف حج ہی نہیں، تمام عبادات کی روح اور ان کا ہدف بھی عقیدہ توحید ہی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تلبیہ کو عبادت حج میں داخلے کے لیے کنجی کی حیثیت حاصل ہے۔ تلبیہ اللہ کے لیے حمد ہے، جو کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اہم ترین مقام کی حامل ہے۔ تلبیہ تمام نعمتوں کا اعتراف ہے کہ تمام قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ تلبیہ میں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ سارے جہانوں میں بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ظاہری ملکیت کسی کی بھی ہو لیکن حقیقت میں اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حاجی تلبیہ کہتے ہوئے تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور نعرہ توحید لگانے میں اپنے ساتھ گنگناتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی مسلمان تلبیہ کہے تو اس کے دائیں بائیں حجر و شجر اور مٹی سے بنی ہر چیز، یہاں سے یہاں تک یعنی دائیں سے بائیں تک پوری زمین تلبیہ سے گونج اٹھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باضابطہ حکم دیا ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا، آپ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیں کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھا کریں، کیونکہ یہ آداب حج میں سے ہے۔ آپ نے اس عمل پر جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں، سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی پکار کر تلبیہ کہے یا بلند آواز سے تکبیر کہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔